العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الجر بعدا قوله تركنا في الحضيض بنات عوج عواكف قد خضعن إلى النسور أبحنا حيهم قتلا وأسرا عدا الشمطاء والطفل الصغير فإن تقدمت عليهما ما وجب النصب بهما فتقول قام القوم ما خلا زيدا وما عدا زيدا فما مصدرية وخلا وعدا صلتها وفاعلهما ضمير مستتر يعود على البعض كما تقدم تقريره وزيدا مفعول وهذا معنى قوله وبعد منصب هذا هو المشهور وأجاز الكسائي الجر بهما بعدما على جعل ما زائدة وجعل خلا وعدا حرفي جر فتقول قام القوم ما خلا زيد وما عدا زيد وهذا معنى قوله وانجرار قد يرد وقد حكى الجرمي في الشرح الجر بعد ما عن بعض العرب. ومن الجر بعدا قوله اور جر کی مثال میں سے عدا کے ذریعے شاعر کا یہ قول ہے. اس سے پہلے آیا ہے کہ خلا کے ذریعے زیر دیا جاتا ہے، عدا کے ذریعے زیر دیا جاتا ہے کیونکہ یہ حرف جر کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں. شعر پڑھا تھا وَجْرُرْ بِسَابِقَيْ يَكُونُ إِن تُرِيدُ وَبَعْدَ مَنْصِبْ وَانْجِرَارٌ قَدْ يَرِدُ. یکونو سے پہلے آنے والے عدا اور خلا کے ذریعے زیر دو اگر چاہو، اور ما آ جائے ما خلا ما عدا تو نصب دو، اور ما خلا ما عدا میں بھی زیر وارد ہوا ہے. تو خلا کی مثال دے دیا. یہ شعر خلا اللہ اس کو پڑھیں گے کیونکہ یہ زیر کی مثال ہے. خلا اللہ لا ارجو سواک وانما اعد عیالی شعبۃ من عیالک. تو خلا اور عدا دونوں حرف جر ہوتے ہیں. خلا کی مثال دے دیا شعر سے کہ خلا اللہ، اللہ مجرور اور خلا جار. اللہ کے سوا میں کسی سے تم کو چھوڑ کر امید نہیں کرتا ہوں، اور بس میں اپنے خاندان والوں کو تمہارے خاندان والوں کا ایک حصہ سمجھتا ہوں. اب مثال دیں گے عدا کے ذریعے زیر کی، اور اس کے بعد آئے گا ما خلا ما عدا. ما بڑھا دے تو نصب آئے گا، اور اس کے بعد بھی زیر وارد ہوا ہے. اتنی بات کی تشریح بعد میں آئے گی. تو یہ زیر کی مثال میں ہے وَمِنَ الْجَرِّ بِعَدَا قَوْلُهُ، اور جر کی مثال سے عدا کے ذریعے شاعر کا یہ شعر ہے تَرَكْنَا فِي الْحَضِيضِ بَنَاتِ عُوجٍ عَوَاكِفَ قَدْ خَضَعْنَ إِلَى النُّسُورِ. ہم نے چھوڑ دیا جنگ میں کام آنے والے گھوڑوں کو کھائی میں گرا ہوا. ہم نے چھوڑ دیا جنگ میں کام آنے والے گھوڑوں کو کھائی میں عواقف گرا اور رکا ہوا
قد خضعنا الی النسور، جو سارے گھوڑے مائل تھے گدھ کی طرف. جو خضعنا نصر جمع نسور، جو سارے گھوڑے مائل تھے گدھ کی طرف. یعنی گھوڑے پر جو لوگ سوار تھے تو ان کا تو بہت ہی برا کیا، گھوڑوں کو بھی ہم نے مار مار کر چھوڑ دیا، اور کھائی میں پڑے ہیں، ادھر کنارے پڑے ہیں ادھر کنارے پڑے ہیں، اور گدھ کے لیے خوراک ہو گئے ہیں، اس میں سے نوچ نوچ کر کے وہ کھاتے رہے. عاکفتن جمع عواکف کے معنی روکنا، رکا ہوا. معکوفتن عکف یعکف، اعتکاف سے آتا ہے رکنا، ایک جگہ اپنے آپ کو تنہائی میں روکنا. اعتکاف شرعی جو ہے عزلت نشینی. ابحنا حیہم قتلا و اسرا، ان کے زندہ کو ہم نے قتل اور قید کے لیے مباح قرار دے دیا. اباح یبیح اباحۃ، ہم نے ان کے زندہ کو قتل اور قید کے لیے جائز قرار دیا. یعنی ایسا ہم نے ان کو باندھا کہ اب وہ اس مرحلے میں آ گئے کہ چاہے جو آ کر کے ان پر تلوار چلا سکتا ہے. ابحنا حیہم قتلا و اسرا، ہم نے ان کے زندہ کو مباح قرار دیا قتل کرنے اور قید کرنے کے لیے. عدا الشمطاء والطفل الصغیر، سوائے پیر فرتوت کے اور چھوٹے بچے کے. شمطا بہت زیادہ بوڑھی عورت کو شمطا کہتے ہیں. تو بوڑھوں کو نہیں مارا اور بچوں کو نہیں مارا، کیونکہ بوڑھوں کو اور بچوں کو مارنا شرعاً حرام ہے. تو یہاں پر بتایا کہ ہماری جنگ نہایت ہی بہادری والی اور نہایت ہی شجاعت کو ظاہر کرنے والی تھی کہ ہم نے دشمن کے گھوڑوں کو مار مار کر گدھوں کے حوالے کر دیا، اور جو لوگ بچے اب چاہے جو ان کو پکڑ کر کے مار سکتا ہے، کیونکہ گھوڑے تو ان کے مر گئے، اب بھاگیں گے کیسے. ہاں بوڑھیوں کو اور بچوں کو ہم نے بالکل معمون رکھا. یہاں پہ ہے عدا الشمطاء، وہاں تھا خلا اللہ، خلا حرف جر تھا، یہاں عدا حرف جر ہے. وہاں اللہ مجرور تھا، یہاں الشمطاء مجرور ہے. یہ خلا اور عدا کے مجرور جر دینے کی مثال ہے. فَإِن تَقَدَّمَتْ عَلَيْهِمَا مَا، تو اگر ان پر مقدم ہو ما، ان دونوں سے پہلے ما آئے، ما خلا ما عدا. فَإِن تَقَدَّمَتْ عَلَيْهِمَا مَا، تو اگر ان پر مقدم ہو ما، وَجَبَ النَّصْبُ بِهِمَا، تو ان دونوں کے ذریعے نصب واجب ہے. ما خلا ما عدا، اب یہ نصب ان سے نکلے گا، جر کے بجائے نصب. اور کیسے؟ وجوباً، وجب النصب بہما، ان کے ذریعے نصب واجب ہے. ما عدا الشمطاء ہو جائے گا، ما خلا اللہ ہو جائے گا اگر اس کو بولنا ہو ما داخل کر کے. تو ما خلا ناصب ہو جائے گا، جیسے لن ناصبہ ہے، لن فعل پہ نصب دیتا ہے. ان لن کیدن ناصب، ایسے ان کے اندر نصب کی خوبی آ جائے گی، اب نصب دیں گے. ما عدا الشمطاء ہو جائے گا. فَإِن تَقَدَّمَتْ عَلَيْهِمَا مَا، اگر ان دونوں کے اوپر، ان دونوں سے پہلے ما آ جائے، وَجَبَ النَّصْبُ بِهِمَا، تو ان دونوں کے ذریعے نصب واجب ہوگا. فَتَقُولُ، تو آپ کہیں گے قام القوم ما خلا زیدن، قوم کھڑی ہوئی سوائے زید کی، ما خلا زیدن. وما عدا زیدن، ای مقام القوم ما عدا زیدن،
قوم کھڑی ہوئی سوائے زید کی. فما مصدریۃ، اب ترکیب بتا رہے ہیں، دونوں کو ملا کر کے تو نصب آ گیا زید پر. ما مصدریہ ہے، فا تفسیریہ ہے. فما مصدریۃ، تو ما مصدریہ ہے. وخلا وعدا صلتہما، اور خلا اور عدا ما مصدریہ کا صلہ ہے، ما مصدریہ کا صلہ ہے. یعنی جیسے کہتے ہیں ان یضربا، تو ان مصدریہ ہے اور یضربا اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. صلہ کا مطلب یہ ہے جوڑا ہوا، صلہ ہے. تو ایسے ہی ما خلا ما عدا میں ما مصدریہ ہے اور خلا عدا کیا ہے؟ اس کا صلہ ہے. وفاعلهما ضمیر مستتر، اور ان دونوں کا فاعل، خلا کا فاعل اور عدا کا فاعل، ضمیر مستتر، ایک ضمیر پوشیدہ ہے، ضمیر مستتر ہے. یعود علی البعض، جو لوٹ رہی ہے بعض پر، جو لوٹ رہی ہے بعض پر. کہا تھا نا پہلے قام القوم ما خلا زیدن، تو زید کو جو نکالا ہے تو زید پہلے سے القوم میں داخل ہے. زید، عمر، بکر، خالد، ایسے 10 کو فرض کیجیے جس سے قوم تیار ہوتی ہے، تو اس میں زید بھی ہے، تو زید کو نکال دیا ما خلا زیدن. تو یہ جو زید کو نکالا ہے تو ما خلا میں ہوا کی ضمیر ہے جس کا مرجع القوموں میں 9 لوگوں میں سے جو 10واں ہے زید، وہ ہے مرجع. البعض، تو وہی البعض اس کا مرجع ہے. تو ما مصدریہ ہوا اور خلا اور عدا فعل ہوئے، اور اس کا فاعل ہوا ہے جس کا مرجع البعض ہے القوموں کے ضمن میں، اور خلا اپنے فاعل سے مل کر کے صلہ ہو گیا، فاعل سے مل کر کے صلہ ہو گیا. اور زیدن کو مفعول مانے تو فاعل اور مفعول مل کر کے صلہ ہو گیا، موصول صلہ مل کر کے مصدر اپنا معنی دے کر کے کیا ہو جائے گا؟ پورا قوموں کا مستثنی نکالا ہوا. تو اسی کو اتنا لمبی تقریر نہیں، بس اتنا بتا دیا انہوں نے. کما تقدم تقریرہ، جیسا کہ اس کی وضاحت گزر چکی ہے. وزیدن مفعول، اور زید مفعول ہے، زید کو مفعول بنا دیا ہے. تو زید مفعول بن کے آگے کیا ہوگا؟ آگے نہیں کچھ بتا رہے ہیں. آگے کا مطلب یہ ہوگا کہ زید مفعول بن گیا، خلا فعل بن گیا، ہوا فاعل بن گیا، فعل فاعل مفعول مل کے جملہ بن گیا. یہ پورا جملہ کیا ہے؟ صلہ ہو گیا ما مصدریہ کا. تو مصدر اپنے صلہ سے مل کر کے ایک لفظ ہوا. تو لفظ یہ کیا ہوا؟ یہ پورا لفظ جو ہے قام القوم سے نکلا ہوا، یعنی مستثنی ہوا. وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ، اور یہی معنی ہے مصنف کے قول وَبَعْدَ مَا انصب، اور ما کے بعد نصب دو، ما کے بعد نصب دو. هذا هو المشہور، یہی مشہور ہے. وَبَعْدَ مَا انصب کی تقریر کر دیا اتنا کہ ما خلا ما عدا آ جائے تو ما خلا ما عدا نصب دیں گے. وَأَجَازَ الْكِسَائِيُّ الْجَرَّ بِهِمَا، امام کسائی رحمہ اللہ نے اجازت دیا ہے زیر دینے کی ما خلا ما عدا کے بعد، خلا اور عدا کے بعد، بعد ما جو ما کے بعد آئے. یعنی امام کسائی کہتے ہیں خلا اور عدا پر اگر ما داخل کر لیں تو اس کے بعد نصب آتا ہے، لیکن ما کے داخل کرنے سے پہلے ان میں زیر دینے کی جو خوبی تھی وہ ما داخل ہونے کے بعد بھی رہتی ہے. لہذا کبھی کبھی چاہیں تو ما خلا ما عدا کو حرف جر مان کر کے اس کے بعد والے کو مجرور مان سکتے ہیں. علی جعل ما زائدتن، ما کو زائد بنا کر، ما کو زائد بنا کر. ایسے شکل میں ما خلا ما عدا میں ما زائد ہوگا
اور جو زائد ہوا تو بچا کیا؟ خلا اور عدا بچا، اور خلا اور عدا کے ذریعے اوپر ہی سے بتا آ رہے ہیں خلا اللہ عدا الشمطائی، تو خلا اور عدا کے ذریعے زیر دے سکتے ہیں۔ الا جعل ما زائدتاً، ما کو زائد مان کر، ما کو زائد مان کر، وجعل خلا و عدا حرف جر، اور خلا اور عدا کو حرف جر مان کر، اور خلا اور عدا کو حرف جر مان کر۔ فتقول قام القوم ما خلا زید، تو آپ کہیں گے قوم کھڑی ہوئی، قام القوم سوائے زید کے، ما خلا زید، تو خلا اور عدا یہ حرف جر ہو گئے، ما زائد ہو گیا۔ قام القوم ما خلا زید، قام القوم ما عدا زید، تو بار بار قام القوم نہیں کہا ہے، اسی پہ عطف کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دو مثال ہے، قام القوم ما خلا زید، قام القوم ما عدا زید۔ تو عدا حرف جر ہوا جس میں زید کو زیر دیا، اور ما یہ زائد ہوا، زائد سے کچھ مطلب نہیں، عدا زیر دے دے گا۔ ما خلا زید، زید مجرور ہے، خلا نے زیر دیا، جر ہے وہ، اور ما زائد ہے۔ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ، یہی معنی ہے، یہی مطلب ہے ان کے قول وَانْجِرَارٌ قَدْ يَرِدُ کے، کہ زیر آنا بھی منقول ہے، جر بھی وارد ہوا ہے، قد یرد کبھی کبھی آتا ہے۔ قد کیا ہے؟ تقلیل کے لیے، قد جیسے تحقیق کے لیے آیا کرتا ہے، ایسے قد تقلیل کے لیے بھی آتا ہے۔ وَانْجِرَارٌ قَدْ يَرِدْ، اور جر آنا بھی وارد ہوا ہے۔ کیسے وارد ہوا ہے؟ امام کسائی نے جائز قرار دیا ہے۔ امام کسائی نحو کے امام ہیں اور ان کی یہ بات پرفیکٹ ہے۔ وَانْجِرَارٌ قَدْ يَرِدْ، اور زیر آنا بھی وارد ہوا ہے۔ وَقَدْ حَكَى الْجَرْمِيُّ فِي الشَّرْحِ الْجَرَّ، اور امام جرمی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح میں نقل کیا ہے جر کو، بعد ما کے بعد، عن بعض العربی، عن بعض العربی، اپنی کتاب الشرح، نحو کی باتیں ہیں، اس کے قواعد ہیں، اس کی وضاحت میں انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ وقد حکى الجرمی فی الشرح، امام جرمی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے شرح میں جر کو ما کے بعد بعض عرب سے، عن بعض العربی، بعض عرب سے، یعنی امام جرمی نے بتایا کہ ما ادا ما خلا کے بعد زیر آنا یہ سماعی ہے، سنا گیا ہے، اور سماعی یہ بہت بڑی دلیل ہوتی ہے۔ قواعد جو بنتے ہیں وہ سماع ہی سے بنتے ہیں۔ جو قواعد عام ہوتے ہیں، ان کی جزئیات عام ہوتے ہیں تو وہ قواعد کہلاتے ہیں، اور جس کی جزئیات ایک دو ہوں، قواعد سے الگ ہوں، تو اس کو کہتے ہیں اسی طرح سنا گیا ہے، اس پہ قاعدہ فٹ نہیں ہوا۔ حالانکہ قاعدہ بھی سنا گیا ہے، بغیر سنے ہوئے کیسے بناتے؟ قرآن میں جہاں بھی دیکھیے تو فاعل سب کیا ہے؟ مرفوع ہے، تو کہاں سے یہ مرفوع لا رہے ہیں؟ سماعی تو وہ بھی ہے، لیکن فاعل مرفوع ہے، یہ قاعدہ بنا دیا کہ جتنے فاعل ہوتے ہیں سب مرفوع نظر آ رہے ہیں سب جگہ، یہ قاعدہ ہو گیا۔ لیکن اگر کہیں فاعل منصوب ہو، جیسا کہ شرح ابن عقیل میں بتایا کہ فاعل منصوب بھی ہوتا ہے لیکن وہ آپ کے نصاب میں نہیں ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ سماعی ہے۔ تو قاعدے کے خلاف ہوا تو وہ سماعی ہو گیا۔ ایسے جتنے بھی ہیں سب نحو کیسے بنائی ہے ابو الاسود دولی نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کے مشورے سے مل کر کے، کہ جو ایسا قاعدہ ہے جس کے اجزاء بہت زیادہ ہے، ایسا کلیہ ہے جس کے اجزاء بہت زیادہ ہے، تو قاعدہ ہو گیا۔ لیکن اسی بنائے ہوئے سے ایک آدھ الگ دکھ رہا ہے تو وہ سماعی ہو گیا، کہ سنا ہوا ہے۔ تو اس طرح اصطلاح مقرر ہو گئی کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے، لیکن فاعل منصوب بھی ہوتا ہے،
یہ الگ سے دکھا دیا تو اب کچھ نہیں کر سکتے، تو یہی کہیں گے کہ ان بعض العرب، بعض عربوں سے سنا ہے، یعنی سماعی ہے. تو سماعی تو پہلے بھی تھا، لیکن سماعی پہلے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنا ہوا ہے اور قاعدہ بن گیا ہے، اس کے بہت سارے اجزاء ہیں. بس. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.